ویلکم ٹو 3 AM اسٹوریز۔ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ان 3 لوگوں کی ہے جنہوں نے خوفناک قتل تو کیے لیکن اپنا جرم اپنے ڈیتھ بیڈ پر قبول کیا۔ یہ بات 5 اگست 1989 کی ہے جب جینا صرف 14 سال کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا بیس بال میچ دیکھ رہی تھی۔ میچ دیکھنے کے بعد جب وہ گھر گئی تب اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا جو کہ گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس رات جینا نے اپنی ماں کو گڈ نائٹ کہا اور جانے سے پہلے اپنے بھائی کو بھی اطلاع کر دی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اب کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سڈنی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جینا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے ترنت ہی پولیس کو فون کر دیا۔ اسی وقت پولیس اس کی تلاش میں نکل گئی۔ کچھ وقت تلاش کرنے کے بعد ان کو جینا کی سائیکل ملی جو سڑک پر پڑی ہوئی تھی لیکن جینا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو ان کو یہی کہا گیا کہ انہوں نے آخری بار اس کو چرچ کے باہر دیکھا تھا اور کوئی 3 بندے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اب ہر کوئی اپنے گھروں سے باہر آ چکا تھا اور جینا کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ اس کے گھر والے انتہائی پریشان تھے اور انہوں نے ہر طرف پوسٹرز لگا دیے لیکن افسوس جینا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب کافی سال گزر چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب جینا کا کبھی پتہ نہیں چل سکے گا، لیکن کیا یہی کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ ستمبر 1996 میں سب کچھ پوری طرح بدل گیا۔ سینٹ لوئس ہاسپٹل میں ایک بندہ تھا جو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھا۔ اس کو کینسر اور ایڈز تھا اور وہ کئی بیماریوں میں مبتلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ وہ ایک برا آدمی تھا جس کا نام برائن تھا۔ اس نے کچھ نرسز کے سامنے اس بات کو قبول کیا کہ اس نے 3 قتل کیے ہیں۔ پہلی لڑکی 9 سال کی تھی جس کا نام اینجی تھا جو نومبر 1993 میں غائب ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے ایک قریبی دوست کی مدد سے اس بچی کو اسکول وین سے کڈنیپ کیا، اس پر شدید تشدد کیا اور اسے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس لڑکی کا زخمی جسم ایک درخت سے لٹکا ہوا ملا گمشدگی کے 9 دن بعد۔ برائن نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کس کے ساتھ مل کر یہ کیا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ ایک آدمی جس کا نام ولیمز ہے وہ باقی 2 جرموں کے پیچھے ہے۔ اس نے کہا کہ 1975 میں جب ولیمز صرف 14 سال کا تھا اس نے ایک 23 سال کی عورت کا قتل کیا۔ اس کا جسم ایک اپارٹمنٹ سے ملا۔ آخر کار برائن نے جینا کا سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ اس ڈراؤنی رات کو انہوں نے مل کر اس کو کڈنیپ کیا، اس کے گلے کو 2 حصوں میں کاٹا اور اس کے جسم کو پھینک دیا۔ اس کے باقی 2 دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے ایک بہت حیران کن بات کہی کہ انہوں نے جینا کی باڈی کو فریزر میں بند کر دیا تھا جو کہ جیمز کے باپ کی 100 ایکڑ کی پراپرٹی میں پڑا ہے۔ جب باڈی کی تلاش کی گئی تو ان کو کوئی باڈی نہیں ملی۔ ان کو جھوٹ بولنے کی سزا ملی اور ان کو لگا کہ یہ تینوں پاگل ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور باقی 2 دوستوں کو مینٹل ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا، لیکن آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ جینا کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ حافظ۔